نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں ہے کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، اور اسی کی مثل امام طبرانی نے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ روزہ صرف منہ بند کر لینے کا نام نہیں ہے، کھانا پینا رک جانا اس کا نام نہیں ہے۔ روزے کا مطلب ہے پھر بندہ بے حیائی سے، بری باتوں سے، گالم گلوچ سے، ان تمام چیزوں سے بندہ پرہیز کرے۔ اب اسی کے ضمن میں پھر اگلی حدیث پاک ہے حضرت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السہر رواہ ابن ماجہ والنسائی وابن ماجہ وابن خزیمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں روزہ سے سوائے پیاس کے کچھ نہیں، اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے ہیں کہ انہیں جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نماز ہے دکھاوے کے لیے، جی میں تو بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہوں، میں تو تراویح بھی پڑھ رہا ہوں، میں اشراق بھی پڑھ رہا ہوں، میں چاشت بھی پڑھ رہا ہوں، سارا کچھ پڑھ رہا ہوں۔ تو نے دکھاوے کے لیے کی نا، دنیا کے لیے کیا، بس ٹھیک ہے مل گیا تجھے اجر۔ جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جس بندے کے پاس وہ یہی بات ہے نا جو حضور فرماتے سوائے پیاس کر بھوکے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ بھئی جو اصل روزے کی روح تھی وہ تو آپ نے ویسے ہی ختم کر دی، روحانیت تو ختم ہو گئی، خالی ایک ڈھانچہ موجود ہے ٹھیک ہے، وہ روحانیت ختم ہو گئی۔ عن ابی ہریرہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السحر۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں روزے سے سوائے پیاس کے کچھ نہیں، اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ عن ابی عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الصیام جنۃ ما لم یخرقها رواہ النسائی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے، سپر ہے، جب تک اسے پھاڑا نہ ہو۔ ڈھال کس کام آتی ہے جی؟ بچاؤ کے کام آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ پھاڑنا کیا ہے؟ اگلی حدیث پاک میں اس کو واضح کر دیا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الصیام جنۃ من لم یخرقها بکذب او غیبۃ۔ کنز العمال کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ سپر ہے جب تک اسے جھوٹ اور غیبت سے پھاڑا نہ جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ غیبت ایک ایسی بلا ہے، ایک ایسا مرض ہے کہ جس کی وجہ سے کئی بندے اپنی عبادات کی روحانیت کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ کسی بندے کا عیب جو واقعتاً اس میں ہے، کسی بندے کا عیب، میں ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، ایک بندہ کانا ہے، اس کو اس کے پیچھے سے کانا کر کے بلائے تو یہ غیبت ہے۔ وہ واقعتاً اس کے اندر کوئی عیب ہے اور لنگڑا ہے، اس کو بعد میں پیچھے اس کے منہ پہ تو نہیں کہہ سکتے وہ لنگڑے گال سن، وہ کانے گال سن نہیں کہہ سکتے، تو ہم نے پیچھے سے اس کو ایسا کر کے پکارا، کیا کیا؟ ہم نے اپنی عبادت کی روحانیت کو ختم کر دیا۔ بالخصوص روزے کے اندر، روزے کے اندر جھگڑنا، لڑنا، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اب نا جی وہ کوئی بندہ کسی سے پیار سے بات کرے نا جی تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا نا کمزور اور بڑا مریل سا آدمی، بالکل بیکار سا آدمی ہے۔ جب تک کوئی بندہ زور سے چلا کے گالی نکال کے نہ بات کرے اس وقت تک کہتے ہیں اوئے بندہ بڑا سخت ہے یار، اے بندہ بڑا ڈاڈا ہے بندہ ہے نہیں، پھر اس سے دنیا ڈرتی ہے۔ اور پیار سے بات کریں یار پتہ نہیں کس ڈگر پہ چل، پیار سے محبت سے بات کریں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا مجبور بیکار اور بالکل نہ نکارہ سا آدمی، اور جتنا متکبر آدمی ہوگا اسے لوگ اس کی اتنی عزت کریں گے۔ ہمارے شعبے کے اندر تکبر اللہ معاف کرے، ہوئے 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 تھوڑی سی ہمیں شہرت مل جائے، صحیح مولوی طبقے کو تھوڑی شہرت ملے، تھلے گڈی آ جائے، مکان آ جائے تو تھوڑی شہرت مل جائے،
آج یوٹیوب فیس بک تے تھوڑا جا وائرل ہو گیا تو بس اس دے تکبر دی انتہا کوئی نہیں. اوئے ہوئے ہوئے وہ شیطان کا تو جیسا رشتہ دار بن جاتا ہے اتنا تکبر. میں نے اب کئی بڑا نام کہتے ہیں جی بڑا میٹھا میٹھا بولتے ہیں اور بڑا کمال کی تبلیغ کرتے ہیں جی, دلوں کے اندر اتر جاتے ہیں. اب اس کی کتنی ویڈیو وائرل ہو گئی. وہ عام ایک بندہ سلام کرنے کے لیے آ رہا ہے, اس سے اسلام وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے پرا رہو, تیری حیثیت ہی کوئی نہیں, تو پرا رہو. تکبر آ گیا, اناد آ گیا. لیکن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں صدقے جاؤں, قربان جاؤں, کوئی دیوانہ بھی آیا نا, کملی والے نے دیوانے کی بھی بات سنی. میں ایک خاتون آئی دیوانی تھی, حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لے گئی, ادھر آئے میری بات سن. وہ دھوپ میں لے کے حضور کو کھڑی ہو گئی. حضور بھی کھڑے رہے, بات سنتے رہے, کرتے رہے. پسینے سے آقا جی شرابور ہو گئے. اور پھر جب وہ چلی گئی, اس کی بات پوری ہو گئی, وہ چلی گئی, پھر حضور آئے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو دیوانی تھی, پاگل تھی, آپ اس کے ساتھ دھوپ میں کھڑے رہے. فرمایا اگر میں بھی دیوانوں کی بات نہ سنوں تو کون سنے. قربان یہ ہوئی نا جی, یہ ہوتا لیڈر, یہ ہوتا بڑا آدمی. کائنات کے عرب و عجم کے اندر جس کو اللہ نے شہرت دی ہے اس کی انکساری کی یہ بات. ہم اس کے یار چاہنے والے. ہمارے لیے کوئی قید نہیں ہونی چاہیے یہ ملے گا یہ نہیں ملے گا, یہ نہیں, جو بھی آ رہا ہے بسم اللہ آؤ جی, جو آپ کی حاجت ہے, جو آپ کا مسئلہ ہے آپ بیان کریں. ہمارے ہاتھ میں ہوا تو ہم حل کریں گے, نہیں تو دعا کر دیں. ہم یہی کر سکتے ہیں نا جی, آپ دعا تو کر سکتے ہیں نا جی, دعا سے تو کوئی نہیں بندہ رہتا نہیں. ٹھیک ہے جی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اس کا نام نہیں ہے کہ کھانے پینے سے باز رہنا ہو, روزہ تو یہ ہے کہ لغو باتوں اور بےہودہ باتوں سے بچا جائے. ٹھٹھا مذاق بےہودہ بات. اور وہ اچھا میں آپ کو قربان جاؤں, حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مزاح کرنا بھی سمجھایا کہ آپ کیسے مزاح کر سکتے ہیں. مذاق اور چیز ہے, مزاح اور چیز ہے. خوش طبعی, کسی کو خوش کرنا. آپ مثال کے ایک بندہ آیا, عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ دے دے اور کچھ مال و اسباب دے دے, میں نے فلان جگہ پہ جانا ہے. حضور نے فرمایا تمہیں اونٹ تو نہیں دوں گا, اونٹ کا بچہ دوں گا. تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اونٹ کا بچہ میں کیا کروں گا, اونٹ کا بچہ میں کیا کروں گا, میں نے اس پہ سواری کرنی. تو مسکرا کے فرمایا اونٹ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہے نا, وہ بچہ بھی تو اونٹ ہی ہے نا, بڑا اونٹ بھی ہو تو وہ بھی اونٹ کا بچہ ہی ہے نا. اب یہ مزاح بھی ہو گیا اور جھوٹ بھی نہیں ہے, بات بھی ٹھیک ہے. اونٹ کا بچہ چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا, بچہ تو بچہ ہی ہے نا. اب میں اپنی ماں کے لیے, میری 42 سال عمر ہو گئی, میں آج بھی اپنی ماں کے لیے بیٹا ہوں, لیکن میں پورا مرد ہوں, اپنی عمر گزار چکا ہوں. ٹھیک ہے جی. آگے عن ابی ہریرہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المباشرۃ للصائم فرخص له آتاه آخر فنهاها فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی, کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, کہنے لگا یا رسول اللہ کیا میں اپنی بیوی سے کوئی گلے شلے مل سکتا ہوں, ہاں جی, ان سے بادشاہت کوئی پیار شیار کر سکتا ہوں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کر سکتے ہو. پھر ایک اور شخص آیا, اس نے پوچھا, حضور نے فرمایا نہیں بالکل نہیں, تو نہیں کر سکتا. اب ایک جو پہلے آیا تھا کہتے ہیں لہو شیخن, وہ بوڑھا آدمی تھا. بوڑھا آدمی گلے مل بھی لے گا, کوئی میٹھی باتیں گھر بھی لے گا تو کی بیچارے پاس میٹھیاں گلیں تک. ہاں جی, جوان آدمی اگر گلے ملے گا بوسو کنار کرے گا وہ تو کام خراب ہو جائے گا نا. حضور نے سختی سے انہیں نہیں تو پاسے رہ, تو پاس. بابے بیچارے ہوں کی کر لیں گے, میٹھیاں میٹھیاں گلیں ہی رہ گئی ہیں. وہ بھی بیچارے تنگ ہوئے ہوندے نے کہ وہ اسی اندر نال میٹھی گل کریے تو اگوں کو فرمائش آ جاندی, ہوں سوٹ بھی لے کے دے, انہیں بھی لے کے دے, ہے جی. ایسے نہیں کرتے. آخری حدیث پاک سنائے عن عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ عن ابی قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستاق وهو صائم زاد مسدد ما لا اعد ولا احصى. یہ امام ابو داؤد نے روایت نقل کی ہے. عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے بے شمار مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا. روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, حضور نے خود کیا. ٹھیک ہے. اچھا اب رہی بات یہ کہ مسواک کا زمانہ تو گیا, اب زمانہ ہے برش کا, پیسٹ کا. پیسٹ کے اندر نا جی
اکثر 90% پیسٹ والے اس میں منتھول ڈالتے ہیں، اس کے اندر کچھ کیمیکل ایسے ڈالتے ہیں جو گلے سے نیچے اتر جاتے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں پیسٹ کرنا جائز نہیں، اس سے اگر آپ کے نیچے اتر گئے کچھ ذرات یا منتھول اتر گئی تو روزہ ضائع ہو جائے گا۔ ہاں مسواک آپ کریں، چاہے نیم کی اتاریں، جس کی مرضی اتاریں، وہ آپ مسواک کریں، وہ چاہے کڑوی ہو چاہے جیسے مرضی ہو۔ اب وہ ایک پتہ نہیں اس کو ہماری زبان میں تو اس کو داتن کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ داتن بڑا کڑوا ہوتا ہے، آپ دانتوں میں پھیرے نا منہ بھی لال ہو جاتا ہے، دانت بھی بڑے اچھے صاف ہو جاتے ہیں، کڑوا ترین ہوتا ہے۔ وہ لکڑی کی چھال ہوتی ہے، درخت کی ایک چھال ہوتی ہے، وہ اس سے دانت صاف کریں تو اس سے بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، وہ لکڑی کی ہی صنف میں سے ہے، اس لیے وہ بھی آپ اگر منہ پہ لگا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مسواک کرنے کسی بھی قسم کی چاہے جتنی مرضی کڑوی ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ میرے سونے نبی کا اپنا عمل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم